بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کو فرسٹ پیپر پڑھا رہا تھا اور میں نے میر امن کی نثر نگاری پر گزشتہ لیکچر میں گفتگو کی تھی۔ آج پنڈت رتن ناتھ سرشار کی نثر نگاری پر گفتگو کرنی ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نام تھا، سرشار ان کا تخلص تھا۔ 1847 میں لکھنؤ کے شہر کے قریب ایک گاؤں میں وہ پیدا ہوئے۔ 4 برس کی عمر میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، انگریزی میں بھی دسترست پیدا کی، مگر کوئی سند حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد لکھیم پور کھیری کی ایک اسکول میں مدرسی سے اپنی عائلی زندگی اور معاشی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اودھ ایک نئے دور سے گزر رہا تھا اور قومی زندگی کی اصلاح کی کوششیں ہر طرف جاری و ساری تھیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اسی ماحول میں مضمون نگاری شروع کی۔ ان کے ابتدائی مضامین اودھ پنچ اور مراسلہ کشمیر نام کے رسالے میں شائع ہوئے۔ انہوں نے اپنے طرز نگارش سے عوام کو جلد ہی اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ کئی رسالوں اور اخباروں سے متعلق ہو گئے اور ان میں مضامین لکھتے رہے۔ آخر عمر میں اودھ اخبار کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور اس اخبار میں انہوں نے قسط وار فسانہ آزاد کا سلسلہ شروع کیا، جو ناول نویسی کی دنیا میں یا ناول نگاری کی تاریخ میں اپنا ایک امتیاز رکھتا ہے۔ سرشار کو مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت اور ان کے اخلاق و تمدن سے گہرا لگاؤ تھا۔ ان کے ملنے والوں میں کا حلقہ کثیر تعداد میں ان کے ملنے والے مسلمان تھے اور مسلمانوں کی تہذیب اور ان کے رہن سہن سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ ہندو مسلم معاشرت کے پیچ و خم سے پنڈت رتن ناتھ سرشار بہت اچھی طرح آگاہ تھے، مگر متلون مزاجی اور لاابالی پن کی بنا پر زندگی میں جینے کے حدود کو قائم نہ رکھ سکے۔ شراب و کباب کے عادی تھے، جس کا اثر ان کے فسانہ آزاد کے مرکزی کردار آزاد کی زندگی کے بیان میں بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سرشار نے کچھ کتابوں کا دوسری زبانوں سے اردو میں ترجمہ بھی کیا، مگر زیادہ تر طبعات کتابیں ہی تحریر کیں۔ ان کی تصانیف میں جام سرشار، سیر کوہسار، کامینی، پی کہاں، بچھڑی دلہن اور فسانہ آزاد وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ الف لیلہ کا اردو ترجمہ کرنے کے علاوہ انہوں نے ڈان کوٹک-زوٹ کا اردو میں ترجمہ کیا اور خدائی فوجدار اس کا نام رکھا۔ فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرشار کا وہ شاہکار ہے کہ اگر اس کے علاوہ وہ کچھ نہ بھی لکھتے تو ان کا نام اردو زبان و ادب کی تاریخ میں زندہ رہتا۔ فسانہ آزاد کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہونے کے باوجود دلچسپی سے پڑھا گیا۔ ان کی کتابوں میں جو مقبولیت فسانہ آزاد کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ جب انہوں نے اودھ اخبار میں یہ قصہ لکھنا شروع کیا
تو یہ اندازہ نہ تھا، خود انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ قصہ کم و بیش 4000 صفحات پر پھیل جائے گا۔ اس قصے میں انہوں نے لکھنؤ کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی کی ترجمانی اور عکاسی کی ہے، جو نوابی عہد کے مٹنے کے بعد ایک روایت کی شکل میں زندہ تھی۔ وہ اس زندگی کو شروع سے آخر تک جانتے تھے، جس کی وجہ سے ہر ایک کی بات چیت اور اس کے رہن سہن کو انہوں نے بڑی حقیقت پسندی سے اپنے فسانے میں بیان کیا۔ یوں تو 4 جلدوں میں لکھی ہوئی یہ داستان چند صفحات میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس کے غیر ضروری اجزاء نکال دینے کے بعد بھی اس کی دلچسپی پوری طرح قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کی دلچسپی اس کی طوالت اور اس کی تفصیل میں ہی ہے۔ فسانۂ آزاد اس تہذیب کا نمائندہ اور اس معاشرت کی تصویر ہے جس میں شاہی اور نوابی عہد کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آزاد اور خوجی یہ دونوں فسانۂ آزاد کے ایسے کردار ہیں جو لکھنؤ کے پورے معاشرے کو مکمل طور پر منعکس کرتے ہیں۔ زوال آمادہ سلطنت کے بعد عوام کا رجحان عیش و عشرت اور لہو و لعب کی طرف ہو گیا تھا۔ فسانۂ آزاد لکھنؤ کی اسی زوال آمادہ تہذیب کی تاریخ ہے، اسی لیے اس میں کوئی تمثیلی سیرت آپ کو تلاش کرنے پر بھی دکھائی نہیں دے گی، اور نہ ہی معیار عشق میں کسی قسم کی کوئی بلندی ملے گی۔ پاک محبت اگر کہیں فسانۂ آزاد کے صفحات پر دکھائی دیتی ہے تو عورتوں کے کردار میں ہے، اور انہی کے کردار میں بڑی حد تک مستقل مزاجی بھی پائی جاتی ہے، جبکہ مردوں کے کردار میں کہیں بھی اس کا نام نہیں ہے۔ فسانۂ آزاد کا ہیرو آزاد خود اخلاقی اعتبار سے نہایت کمزور ہے۔ کبھی وہ اللہ رکھی پر عاشق ہے تو کبھی حسن آرا پر۔ جس سے دوستی کرتا ہے اس کی بیوی پر ڈورے ڈالتا ہے۔ یہ ہوسناکی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن انسانی فطرت کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں کہ مرد کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرنے کے باوجود دوسرے کی طرف دیکھنے سے باز نہیں آتا۔ سرشار اس معاملے میں حقیقت نگار تھے اور فطرت انسانی کے زبردست نباز تھے، اس لیے انہوں نے اپنے گرد و پیش میں جو کچھ دیکھا اسی کی حقیقی اور واقعی مرقع کشی کی، اور لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرے کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے رکھی۔ سرشار کا کمال یہ ہے کہ ان کی پیش کردہ تصویر قاری کو صرف لکھنؤ کی سیر ہی نہیں کراتی بلکہ اس معاشرے کا حصہ بنا دیتی ہے جس میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود لکھنؤ کے مختلف علاقوں سے گزر رہا ہے، اور اس گزرنے والے بھیڑ میں وہ خود دھکے کھا رہا ہے۔ معاشرے کی عکاسی کے لیے بیان میں شدت پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ شدت اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب مبالغہ اور مبالغے میں بھی اغراق سے کام لیا جائے، چھوٹی چیزوں کو بلند اور بلند کو پست کر دیا جائے۔ سرشار نے فسانۂ آزاد میں ایسا ہی کیا ہے۔ نتیجے میں لکھنؤ کا معاشرہ ان کی اس تصنیف میں سمٹ آیا ہے۔ سرشار نے معاشرت کی تنقید کا جو انداز اختیار کیا اس میں
تمسخر کا انداز نہیں بلکہ ظرافت کی چاشنی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی سامنے آتا ہے وہ مزاح کے پیرائے میں ہے۔ مزاح نگار دراصل زندگی اور سماج کے نشیب و فراز کو ہمہ وقت اپنے ذہن و دماغ میں منعکس کرتا رہتا ہے، اور جہاں ناہمواری ہوتی ہے وہاں مزاحیہ انداز میں اس کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ لیکن جب مزاح میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ طنز کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ سرشار کے ہاں یہ انداز بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ سرشار نے لکھنوی زندگی کے رنگا رنگ اور متنوع جلووں میں محرم، چہلم کے جلوس، ہولی دیوالی کے میلے ٹھیلے، تھیٹر کے تماشے اور رقص و سرور کی محفلوں کا بیان روزمرہ اور محاوروں سے اس قدر سجا کر پیش کیا ہے کہ جس کی مثال شاید ہی کہیں اور مل سکے۔ سرشار کا طرز تحریر نہایت دلکش اور زبان نہایت شگفتہ ہے۔ ان کی طرز ادا میں سلاست ہے، محاورات میں صفائی ہے اور روزمرہ میں لطافت پائی جاتی ہے۔ سرشار کی دوسری تصانیف میں جام سرشار، سیر کوہسار، رنگ سیار، کامنی، طوفان بے تمیزی، پی کہاں، شمس الضحیٰ اور کڑم دھم وغیرہ کے پیش کردہ قصوں میں پلاٹ عموماً غیر مربوط ہے۔ کردار نگاری میں بھی کسی کردار کی خصوصیات ہر جگہ یک رنگی سے قائم نہیں رہ پائی ہیں۔ مکالمے پر البتہ ان کو پوری قدرت حاصل ہے۔ وہ مکالموں میں برجستگی اور ادب و لحاظ وغیرہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا پیش کردہ کردار مکالموں کے ادا کرتے وقت موقع اور محل کے اعتبار سے زبان استعمال کرے تاکہ قاری اور سامع پر بھرپور تاثر قائم ہو۔ سرشار اپنی زندگی کے آخری دور میں لکھنؤ سے ہجرت کر کے حیدرآباد چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے ایک اخبار دبدبۂ آصفیہ کے نام سے نکالنا شروع کیا، اور وہ آخر عمر تک اس اخبار کو نکالتے رہے۔ 1902 میں حیدرآباد میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ سرشار کا نام اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ اسی طرح زندہ اور جگمگاتا رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے زبان و بیان کی سطح پر اردو کو روزمرہ بول چال اور محاوروں کے ذخیرے سے مالا مال کر دیا، اور ناول کی دنیا میں ایسے کردار تخلیق کیے جو آج بھی زندہ جاوید ہیں۔ زبان و بیان پر اتنی قدرت و ملکہ رکھنے والے اہل قلم اردو زبان میں بہت کم پیدا ہوئے۔ آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔